یہ جو ہے نا پریشانی جس کی وجہ سے آپ پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے بہت گھبرا جاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر زحمت بھی ہو سکتی ہے اور رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ یار یہ جو پریشانی میرے اوپر آئی ہے، جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، یہ زحمت ہے یا رحمت ہے، بہت آسان ہے یار۔ اس کا کوئی یہ نہیں کہ کسی کو جا کر آپ پوچھیں گے، کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں یا کسی بندے سے جا کر پوچھیں بتانا جی یہ پریشانی میرے اوپر زحمت ہے یا رحمت ہے، نتھنگ۔ بیٹھ کر جائزہ لو، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے اور اس نے رخ آپ کا اللہ کی طرف موڑ دیا ہے، آپ کے لیے وہ رحمت ہے۔ لیکن اگر اسی پریشانی نے آپ کا رخ گلے شکوے شکایتوں کی طرف موڑ دیا ہے تو وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ آسان سا حل ہے کہ جو بھی پریشانی آپ کے اوپر آتی ہے وہ آپ کا رخ اس نے آپ کا اللہ کی طرف موڑ دیا ہے، لگاؤ اللہ کی طرف موڑ دیا ہے، آپ کی سوچیں اللہ کی طرف موڑ دی ہیں، آپ نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دی ہے تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ نے نہیں یہ کچھ کیا تو وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرا اپنا ذاتی واقعہ کہ میں کلینک پر بیٹھا ہوتا، لوگوں بندے آئے، انہوں نے کہا جی گھر میں مریض چیک کرانا ہے۔ میں نے ڈبل فیس لی ان سے، کیونکہ میں گھر جا کرتا ہوں تو میں ڈبل فیس لیتا ہوں۔ میں ان کے گھر گیا، جا کے مریضہ کو میں نے دیکھا۔ ابھی میں ان کے جب دروازے پر ہی تھا تو اندر سے مریضہ کی آواز آ رہی تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ اندر کوئی تکلیف میں ہے مریض جو ہے زیادہ۔ جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست اور سننے والی بات ہے، یہ میں کرنے لگا ہوں، عام بات نہیں ہے یہ، ذرا دھیان سے سنیے گا تھوڑا سا، کہ انہوں نے میں نے جب گیا مریضہ کے پاس تو مریضہ کا جو پاؤں تھا نا، گینگرین تھی اس کو، تو بلیک ہوا تھا۔ اب اس کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس نے پاؤں کو یوں پکڑا ہوا ہو، درد ہو رہی ہو، اور اس کے الفاظ جو تھے وہ ایک ہی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب وہ کنٹینیوسلی یہی الفاظ کہی جا رہے تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اور الفاظ کہے، یہ نہیں تھا کہ رک رہی تھی، نو، اس کو تکلیف تھی، صاف ظاہر درد ہو رہی تھی، بہت زیادہ گینگرین کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو وہ خاتون صرف یہی الفاظ کہے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہی الفاظ کہے جا رہی تھی۔ اب میں نے اس کو دیکھا، چیک کیا، صاف ظاہر میں نے 2-4 منٹ ٹھہرنا تھا وہاں پر، میں چیک کر کے واپس آ جانا تھا، لیکن میں نے اس کے یہی الفاظ کی وجہ سے میں وہاں پر ٹھہرا۔ میں نے کہا یار میں دیکھوں کہ یہ کب کہتی ہے ہائے ہائے ہائے۔ عمومی طور پر ہم یہی کرتے ہیں نا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہی کرتے ہیں ہائے ہائے ہائے، لیکن وہ خاتون ہائے ہائے نہیں کر رہی تھی، وہ یہی کرتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب اتنے میں ان کے بندے نے کہا، آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو چائے وائے پلائے۔ اب میں جان بوجھ کر، حالانکہ کسی کے گھر سے نہیں پیتے چائے، مریض چیک کیا، واپس آ گئے، میں ان کا کون سا مہمان تھا، لیکن میں جان بوجھ کر بیٹھا۔ میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتی خاتون۔ میں بیٹھ گیا وہاں پر، میں نے تقریباً چائے پی، انہوں نے بنا کر لائے، چائے پی، کم و بیش اور کچھ نہیں، کم از کم بھی پونا گھنٹہ تو ٹائم لگا ہوگا، لیکن میں نے نہیں دیکھا ایک لمحہ بھی وہ خاتون رکی ہو اور اس نے ہائے ہائے کی ہو، یا کوئی شکوہ شکایت تو بہت دور کی بات ہے یار، اس نے صرف اتنا بھی کیا ہو۔ کنٹینیوسلی وہ عورت یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہی کہتی رہی۔ اب میں نے وہاں پر روک کر اس کو تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ میں نے وہاں پر رکا، میں نے آنٹی سے پوچھا، میں نے کہا اماں جی، اب نا مزاحیہ انداز میں نے پوچھا، میں نے کہا اماں جی لوگ تے میں کہ جدوں انہاں نوں درد ہوندی ہے تو وہ کر دینے ہائے ہائے ہائے، لیکن تسی کر رہے ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تسی اے ہی کہی جا رہی ہو۔ یار روحی صاحب کیا بات ہے اس خاتون کی، اس نے جو الفاظ کہے وہ سنیں، اتر جائیں گے دل کے اندر، یقین کریں اگر آپ سنیں۔ کہتے جی کہ بیٹا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو، 70 ماہوں سے زیادہ۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا اللہ مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ مجھے کوئی تکلیف دے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے کسی گناہ کی ہی یہ شامت ہے مجھ پر، جو تکلیف اور پریشانی ہے مجھ پر، ورنہ اللہ رب العزت مجھے تکلیف کیوں دے؟ وہ تو مجھ سے پیار ہی بہت کرتا ہے، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یار کمال اس کے الفاظ سن کر یقین کریں میرا نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہا اب میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، اب حدیث شریف بھی ہے کہ جب آپ کسی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس سے دعا کروائیں، اسے صرف دعائیں نہیں دینی، اس سے دعا کروائیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، اب جب وہ خاتون اتنا کچھ کہہ رہی تھی تو اندازہ کریں کہ وہ اس کے اوپر رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی یا مصیبت ہوگی؟ رحمت ہوگی نا۔
کیونکہ اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے تھے، اور رب العزت کی ذات پتہ نہیں اس کا کتنا اجر بڑھا رہی ہوگی، اور فرشتوں کو کہہ رہی ہوگی خوش ہو کر کہ دیکھو میرے بندے کے اوپر مصیبت ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے، سنو اس کی وہ کیا کہتا ہے۔ زبردست تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، میرے ایک عزیز ہے، ان کے وہاں پر وہ لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میں عیادت کے لیے ان کے گھر میں گیا، تو ابھی میں وہاں پر ان کے شہر میں تھا، پورچ میں تھا وہاں پر، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آنٹی وہ کیا حال ہے؟ اب یقین کریں کہ اس عورت کے وہیں سے ہی شکوے شکایت شروع ہو گئے، وہ ہمارے گھر دیکھا ہوا ہے، یہ مصیبتیں ہمارے گھر میں ہی آنی ہیں، آج دن کوئی نئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم ہی نظر آئے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ اتنا کچھ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں اس گھر کے اوپر کیا ہونے والا ہے، کہ جو اتنی عورت، جو یار آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کر سکتے ہیں؟ رب العزت کی ذات جس نے پیدا کیا، ہر چیز دی میں انگلیاں ہل رہی ہیں، ہر چیز ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن میں وہاں پر گلے شکوے شکایت کر کے کیا امتحان میں نہیں آؤں گا؟ کیا میں ازمائش میں نہیں ہوں گا؟ رب العزت کی ذات اس کو ازمائش میں ڈال دیتے کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ کچھ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھگت تجھے دیکھتا میں کتنی دیتا ہوں، تو بھاگتا کہاں بھاگتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شکوے شکایت نہیں، کوئی مصیبت آ گئی ہے آپ کے اوپر تو صرف کھلے دل سے قبول کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے، مجھے معاف فرما۔ جب آپ استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، یار اللہ سے دور نہیں ہوں گے۔ اور ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ عین الیقین نہیں ہے ہمارا، ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بس ہمارا یقین ہو، نہیں یار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور بھائی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں، یہاں سے۔ جس دن ہمارا عین الیقین ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی میری پوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے وہی کاٹے گا، تو یقین کرے آپ کو پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ پھر آپ صرف یہی کریں گے کہ اچھا میں نے آج کی نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھوں، میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، میں قرآن مجید پڑھوں، میرے اوپر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں اس کو کوتاہی کو معاف کروں، فوراً معافی مانگوں، میں صدقہ خیرات کروں، پھر آپ شکوے شکایت نہیں کریں گے۔ عین یقین ہوگا کہ نہیں جو رب کی طرف سے آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کاٹے گا، میرے گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن ہم لوگ عین الیقین نہیں ہے۔ میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ عین الیقین پیدا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کی کاٹنے والا نہیں ہے، اور جس دن یہ عین الیقین ہو گیا، یقین کریں کہ آپ کی پریشانی پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، آپ اسی مصیبت میں ہی رب کو یاد کریں گے اور انجوائے کریں گے، اور آپ خود کہا کریں گے کہ جب اوپر اتنی رحمتیں اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے نا آپ کو کہ جب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں مصیبت میں کہ اتنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو یقین کریں آپ کہیں گے نہیں مصیبت ٹلے، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ اور بیج، میرے اوپر تو اتنی رحمتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحمت فرمائے، میں اس لیے کہتا ہوں۔